اور بلکہ مجھے یہ بھی موقع ملا کہ یہاں سب کے سامنے بیٹھ کے میں اس بات کا اعتراف کروں، اور بہت خوشی محسوس کرتی ہوں میں یہ بات کہتے ہوئے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اس کے پیچھے میرے والدین کا اور والد کا خاص طور پہ بہت ہاتھ ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ظاہر ہے کہ ایک تحریر کے معاملے میں ایک عورت شاعر اور مرد شاعر میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ مرد شاعر کو کسی اپروول کی، اجازت کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور عورت یا لڑکی نے جو بھی کام کرنا ہے تو اس نے اب شعر کہنا تو ایک ہم اس کی روایت کو جانتے ہی ہیں کہ جن لوگوں نے پہلے شاعری جو شروع میں لکھنا شروع کیا، ہماری جو ساری شعری روایت ہے کہ کس طرح کی ان کو بیریئرز اور چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، اپنے نام سے لوگ نہیں لکھ سکتے تھے. تو جب میں نے شاعری کی تو سب سے پہلے میں نے اپنے والد کو ہی دکھائی اور انہوں نے ہی ان چیزوں کو دیکھا. تو سب سے اہم بات تو یہ ہے، وہ خود بھی شعر کہتے رہے، اور اس کے بعد تو خیر اب دینی موضوعات پہ ان کی تحاریر اور کتابیں ہیں، مگر جب وہ ساہیوال میں گورنمنٹ کالج ساہیوال میں تھے تو اس زمانے میں مجید امجد صاحب کی صدارت میں بھی انہوں نے مشاعرے پڑھے، اور وہاں پہ وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ بھی دیکھیں نا آپ کی تربیت کا ایک حصہ ہے یہ واقعات جو ہم نے سنے ہمیشہ ان سے، کہ اگر وہ جاتے تھے کہیں اور سامنے مجید امجد صاحب اپنی بقول ابو اپنی سائیکل کا کان پکڑ کے چل رہے ہوتے تھے تو ہم ان سے آگے نہیں جا سکتے تھے، ہم پھر ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. تو بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ سب واقعات، یہ سب چیزیں، اور یہ جو ان کی کتابوں سے جڑت، پھر ان کی کتابوں کا جو ذخیرہ تھا وہ بھی ہمارے گھر میں جو موجود ہے. میرے نانا پروفیسر مرزا محمد منور کی کتابیں بھی اسی گھر میں موجود. تو وہ کتابوں کے ساتھ انہوں نے ہی مجھے متعارف کروایا، اور جو دنیا کا بڑا ادب ہے اس سے متعارف کرایا. تو یہ ان کے لیے میں شکر گزار ہوں، یعنی کہ تشنگی محسوس نہیں ہوتی کہ والد صاحب کی طرف سے یہ چیز اگر تو اور پھر دیکھیں نا کہ غزل والد کو دکھائی، نظمیں دکھائی، ادبی تربیت آپ کی ادبی تربیت. ظاہر ہے میں ان کو کوئی چیز دکھاتی تھی تو پہلے تو وہ اس کی تصحیح کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ دائرہ لگا کے واپس کرتے تھے کہ اب اس کو خود دیکھ لو. پھر انہوں نے دائرے لگانا بھی بند کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو ایک دفعہ اور دیکھ لو، پھر اور اس کو وقت دے دو، ہاں اب خود آپ دیکھو کہ اس میں کیا مسئلہ ہے. پھر وہ نوبت بھی آئی کہ میں ان سے کہتی تھی کہ نہیں یہ ایسے ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے اچھا ہاں ٹھیک ہے. یعنی کہ پھر ایک اس اسٹیج پہ تو یہ سارا جو سلسلہ ہے، تختی ان سے سیکھی، وزن کا مجھے ان سے پتہ چلا، اور جو بھی شعری لوازمات ہیں سب ان سے ہی پتہ چلا، تلازمہ کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے بھی آپ کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو آپ دوسرا آپ نے سوال کیا نا، ایموشنل جو گیپس رہ جاتے ہیں یا معاملات، یہ بڑے ضروری ہیں. وہ اس لیے کہ جب آپ کی کنیکٹڈنیس ہوتی ہے نا والدین سے، آپ ان سے سب باتیں کر سکتے ہیں، تو یہ گیپس نہیں رہ سکتے. جس طرح ہم اپنے والدین سے سب باتیں کر سکتے تھے، اور یہ پھر سے ایک شکر گزاری کا معاملہ ہے کہ اسکول میں کیا ہوا، سہیلیوں نے کیا کہا، ٹیچرز کیا کہہ رہے ہیں، پھر کیا لڑائیاں ہوئیں، کیا گھر میں کون آیا کون گیا، تو یہ ساری باتیں ہم اپنے والدین سے بہت کھل کے ہمیشہ کرتے رہے. یعنی فزیکل پریزنس ضروری نہیں ہے، فزیکل پریزنس بھی ضروری ہے، یعنی اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ آپ سے کھل کے بات کر سکے. یہ نہ ہو کہ آپ بیٹھے اور وہ کہہ رہے ہو کب یہ جائیں گے یہاں سے. ہاں نہیں یہ نہیں، ڈر اور اس کیفیت میں بیٹھے رہے. نہیں یہ بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور جتنا آپ ان سے، اپنے بچوں سے والدین کنیکٹڈنیس رکھیں گے، ان سے بات کرتے رہیں گے، ان کو موقع دیں گے کہ وہ سب باتیں کر سکیں، اتنے ہی خرابی کے کم چانسز ہیں. جو یہ جو گیپ ہوتا ہے نا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ روب وغیرہ کی بات یہاں پہ بہت زیادہ ہوئی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ روب کا معاملہ بھی ماں اپنے ہاتھ میں بھی رکھے. یہ نہیں کہ صرف باپ سے ڈرائے اور ماں سے بچے ڈریں ہی نہ، یعنی کہ ماں کی بات ہی نہ سمجھیں. ان کو یہ یعنی ماں کو انتظار نہ کرنا پڑے کہ باپ آئے گا تو یعنی کہ اگر روب ہے تو دونوں کا ہو، دوستی ہے تو عالم جو ہے. ہاں ڈسپلن بہت ضروری ہے، ڈسپلن بہت ضروری ہے. اور ماں باپ جو ہیں وہ دونوں اس میں توازن رکھ سکتے ہیں، اور دونوں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کئی دفعہ مائیں ڈانٹ رہی ہوتی ہیں تو بچوں کو باپ
संभाल लेते हैं और वो तोहफा या वो चीज़ ख़रीद के दे देते हैं जिनसे माएँ मना कर रही होती हैं, या बाप डांट रहे हैं तो माएँ जो है वो फ़ौरन बीच में इंटरफेयर करती हैं। तो जब डिसिप्लिन करने का मामला है तो दोनों को एक दूसरे को ज़रा फ्री हैंड भी देना चाहिए, और दूसरा ये कि एक दोस्ती की फ़िज़ा बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह अब ये जो अगली जनरेशन्स आ रही हैं, ये अल्फ़ाज़ और बीटाज़ जो हैं, इनके वालिदैन के लिए तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। बहुत खूब डॉक्टर साहिबा, बहुत उम्दा।